ذات شریف میں لکھتے ہیں ایک دن ملائکہ نے ایک خوشبو سونگی اور سب آپس میں یہ بحث کرنے لگے یہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں لیکن کسی کو بھی جواب نہیں آتا۔ بالآخر کسی نے کہا استاد جی کہاں ہیں؟ اب استاد جی کون ہے؟ فرشتوں کے استاد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو ایک نے کہا کہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر گئے ہوئے ہیں۔ تو دوسروں نے کہا چلو استاد آتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب واپس آئے نا، آپ سے کہا کہ آپ کے بتائیے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کریں کیا؟ ہم سب کے استاد آپ ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے فرشتے آسمان پہ ہیں، یہ وہاں انہوں نے خوشبو سونگی تھی، وہاں ان میں بحث چلی۔ تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ چلو تم سب کا استاد میں ہوں لیکن میرا استاد مدینے شریف میں بیٹھا ہے، میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں۔ اچھا اب یہ بھی حضرت جبریل کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے، حضرت جبریل امین کا عشق رسول بھی ایک بہت بڑا لمبا موضوع ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کسی نبی کے پاس ایک دفعہ وحی لے کر آئے، کسی نبی کے پاس 10 دفعہ لے کر آئے، کسی کے پاس 20 دفعہ، کسی کے پاس 40 دفعہ، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر کے بعد اعلان نبوت کیا۔ 40 سال کی عمر سے لے کے 63 برس کی عمر تک اس 23 سال کے عرصہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ میرے نبی کے پاس آئے، 24,000 مرتبہ۔ تو جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے استادوں کے پاس جاتا ہوں، حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملائکہ نے ایک خوشبو سونگی ہے بڑی عجیب سی، میں ابھی جب آپ کے پاس آیا تھا نا تو تب وہ خوشبو سونگی، میں گیا، انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میں نے سونگی تو مجھے بھی لگی، مجھے بھی وہ خوشبو بہت بھلی محسوس ہوئی، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں، بتائیے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، یہ فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل بہتر تو یہی ہے چپ کر جاؤ، نہ پوچھو، چپ کر جاؤ، بہتر یہی ہے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، میں وعدہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اب بتائیں، میں نے جا کر بتانا ہے۔ جب حضرت جبریل کا اصرار پڑا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یمن کے اندر قرن شہر کے اندر میرا ایک یار رہتا ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، مجھے ملنے کے لیے اتنا بےتاب ہے کہ میرے وصال میں تڑپتے ہوئے، مجھے ملنے کی آرزو رکھتے ہوئے اس نے میرے ہجر میں ایک آہ بھری ہے، جسے ہم پنجابی میں ہوکا کہتے ہیں۔ یہ جو ہاں ہے نا، اس سے بھی وہ درد والی جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، پنجابی میں سے ہم ہوکا کہتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے عشق کے اندر مجھے ملنے کی بےتابی کے لیے اس نے ایک آہ بھری ہے، اس آہ کی خوشبو آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے، وہ فرشتے سونگ رہے ہیں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نشانیاں بتا رہے تھے حضرت اویس قرنی کی، تو ساتھ میں آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین پہ اسے جانتا کوئی نہیں لیکن آسمان پہ کوئی ایسا نہیں جو اسے جانتا نہ ہو، زمین پہ کوئی نہیں جانتا، آسمان پہ ہر کوئی جانتا۔